صدق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ ان وسلم کو اپنے خدا کا نہیں پتا جیڑا تو نبی نبیوں پاک کی صلی بات اللہ علیہ کرتے ہیں. وسلم تو علاوہ کسے نو یار مصدق کتنا ویسے رسول خدا بناتا ہے. خدا تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ. وہی نا, ان کو اپنے خدا کا نہیں پتا ان کا خدا بھر بھر کون کے ہے. جیڑا شکر ادا کرنے ساڈے نبیوں کا کی بات کر مجبور رہے ہیں ہے بیٹھے ہوئے. کہ یہ ہمارے آگے ان کے بڑے سے بڑا عالم قرآن سے ہمارے آگے نہیں رک سکتا, قرآن سے ہم سے بات نہیں کر سکتا. یہ کتنا بڑا خدا کا بھائی فضل اس ہے, طرح اور کی بات ہمیں نہیں کرنی کسی آتی. بھی اس بے سچے حیائی دل کا والے کے لیے یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اور میری بات سنو نا, کوئی بھی اس بے حیائی کا محکم کون آیت پہ, جواب کوئی دے بھی محکم کہ جو تم وہ بات معنی ہے پیش اس کر پہ رہے ہو آپ جو بات تمہارے کریں نبی گے, نے بھی نہیں پیش کیا, سارے تم اپنے عقیدوں نبی کا سے بھی مسئلہ سیانے حل ہو ہو. جائے گا. اس بے شرمی کا اور بے حیائی کا کوئی آپ کو میں جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا تم ان وہ کو اپنے معنی خدا پیش کا کر نہیں رہے ہو پتا. جو گالیاں تمہارے دے, مسیح گالیاں موعود نے بھی نہیں پیش کیا. یہ گالیاں دے مسلم تم آپ. مسیح عابد کو اپنے موعود سے خدا بھی کا نہیں زیادہ پتا. سمجھدار اور سیانے ان جمے کا ہو. خدا کون سا ہے. سیانے کہتے ہیں اگر خدا کہ کا پتا ہو تو پیو انبیاء کا جمیا پتا نہیں ہوتا ہے. پتر کوٹھے تے چڑھیا پھردا یہ ہے. اس خدا تم کو وہ قوم مانتے ہو, ہیں جو ان کے تم بزرگوں وہ نے لکھا قوم ہوا ہے. ہو جو کہتے ہو کہ پیو یہ جمیا نہیں. استغفر اللہ اے قوم انہاں نال گل ہو سکتی ہے. ان عامر نذیر انہوں کو مشکل سے ایک وے آؤٹ ملی تھی, آپ نے پھر ان کو اٹھا لیا. اب وہ ان کو اب اور گالیاں دینی پڑیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا میں پہنا یہ جڑی الحمدللہ. آیت ہے یہ میں جڑی کہ آیت ایک ہے ہن اگر تہاڈی گل کوئی کنارے لگ گئی ہوئے میں دخل تے تسی نہیں کرو, دینا میری تو چاہتا. مکی, میرا تے سر دکھن لگ پیا. ہاں میں ہاں ہاں جی, اور آپ جا کے سو جائیں عامر نذیر صاحب. میں سننا تسی کرو گل سن. میں یہ کہنا کہ یہ شاید حسینی صاحب آپ کی مدد کر دیں ادھر. ہاں جی, میں گل سنی ہے ساری, تہاڈی بھی سنی ہے, انہاں دی بھی سنی ہے. ایک گل تے پکی ہے کہ یہ سما جاکم رسول ہے, رسولا نہیں ہے کہ دو رسول آون, ایک ہی رسول نے آونا ہے. یا رسول اللہ نے تو یا مرزا صاحب نے, دونوں چوں ایک ہے. جے مرزا صاحب نے تو پھر یہ آیت کا ترجمہ بنے گا کہ سارے نبی بشمول رسول اللہ دے انبیاء کولوں عہد لیا, انہاں نوں کتاب اور حکمت جو دتا, تے پھر آخر تے آ کے مصدق رسول مرزا صاحب آ گئے تے انہاں نے انہاں سارے رسولاں دی تصدیق کر دتی. لیکن یہ واسطے ضروری ہے کہ مرزا صاحب کھلون تے صحیح نہ کمن بھی میں کیتا ہے. اگر مرزا صاحب یہ نہیں کہندے جی آپ اپنی مرضی کے مطلب بنا کے تم سے ڈیمانڈ کریں, یہ کیا طریقہ ہوا؟ جو میں آپ تو بات کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو قرآن کے برعکس ہے. کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کے لیے ایک آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب اور حکمت دوں تو اس کے لیے ایک آئے گا, باقی آپ اپنی مرضی سے اس کو قرآن اور چینج حکمت کی بات نہیں ہے اس میں. قرآن اور حکمت کہاں لکھا ہے اس میں؟ کتاب اور حکمت, کتاب اور حکمت, کتاب اور حکمت کہہ رہا ہوں کتاب اور حکمت. اچھا یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں ہے. ہیں؟ ان کو بھی کتاب اور حکمت ملی ہے کہ نہیں؟ ان کو جو کتاب اور حکمت ملی وہ وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اس لیے اچھا ان کی تصدیق آلریڈی ہو گئی. نہیں, باقی سارے نبیوں کو کتاب اور حکمت میں سے ملا ہے کچھ؟ ہر ایک ہاں نبی جی, کو ملا ہے کہ نہیں؟ کئی انبیاء ایسے تھے جو پچھلی کی کتاب اور حکمت پہ چل رہے تھے. نہیں, اس آیت کے مطابق سب کو ملا ہے, کوئی بھی اس سے ہاں, بات نہیں. لیکن کچھ کو اسی کتاب اور حکمت نہیں, صلی اللہ بالکل نہیں, پیچھے چل رہے تھے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہاں بالکل, یہ آیت یہ تو کہہ پھر رہی آپ ہے, کا مسئلہ ہے نا. یہ آیت کہہ رہی ہے, آپ کا اگر یہ آیت 99.999% مسلمانوں کے برعکس عقیدہ ہے کہ یہ ہر آیت کہہ رہی ہے. ایک کو نئی کتاب ملی ہے, ہر ایک کو نئی کتاب ملی ہے, تو یہ اب آپ کرتے پھرے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی آپ سے بات نہیں ہو سکتی. ایسے تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی, ان کے بعد ایسے رسول بھی آئے جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے, ان کو کوئی نئی کتاب نہیں ملی. اب اگر آپ نے ایک عقیدہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ایک نئی کتاب ملی ہے تو آپ سے بات نہیں ہو سکتی, سیدھی سی بات ہے. آپ اپنی مرضی کا مطلب بنا کے تو ہم سے آ کے سوال کرتے پھریں, جس کو ہم اس طرح نہیں لیتے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں نے آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا, میں تو صرف علامہ صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا تھا, اس نے مجھے اجازت نہیں دی, میں خاموش ہو گیا. اس میں ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے برعکس, یا ہم جو لفظی ترجمہ کے مطابق, یا تو آپ قرآن مجید کے لفظی ترجمہ سے اپنی بات ثابت کریں, ٹھیک ہے,
اور یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آپ اپنی طرف سے ایک بات بنا کے پھر ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ اس کو ہم پروو کریں. یہ کیا عجیب سی بات ہے, عجیب سی منطق ہے یہ. تو ذکر ایک سیکنڈ ذرا سہر صاحب کو نہ بتانے دے ذرا بات, وہ بات صحیح کرنے لگے ہیں, آپ کو مزہ آئے گا. سہر صاحب بولے. میں تو ایک آپشن کی بات کر رہا تھا کہ یہ دو ممکنات باتیں ہیں. یا یہ ہے کہ سارے نبیوں سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول, آخر پہ ایک رسول آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان پہ آ کے بات ختم ہو گئی. یا یہ ہے کہ سارے نبیوں سے عہد لیا اور آخر پہ ایک رسول آیا یعنی مرزا صاحب آئے اور انہوں نے آ کے سب کی تصدیق کر دی. یہ دو ہی شکل, دونوں میں سے کوئی ایک شکل بنے گی. یہ نہیں بنے گی کہ دو مصدق رسول آ جائیں, ایک رسول اللہ مصدق رسول ہوں اور ایک مرزا صاحب مصدق رسول ہوں. یہ آیت کا منطوق نہیں ہے, آیت یہ بات نہیں کہہ رہی, ایک رسول کی بات کہہ رہی. دونوں میں سے جو لینا ہے آپ لے لیں. ایک رسول کتاب اور حکمت کی تصدیق کے لیے ہے, لیکن حسینی صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو پہلی آپشن آپ کہہ رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کے لیے آ گئے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت میں سے ملا کہ نہیں ملا حسینی صاحب؟ کہ پوری بات سنتے نا کہ نہیں, ایک منٹ یار, آپ صبر بھائی ایک منٹ رک جائیں. آپ میں تھوڑی وہ ایک- وہ انہوں نے وہ والی بات کرنی ہے. آپ ایک منٹ رکیے گا. حسینی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت میں سے ملا کہ نہیں ملا؟ اب یہ دیکھیں نا, آپشن خود پریزنٹ کر کے اب یہ آگے سے اس پہ بات نہیں کر رہے. ان کو بھی تو کتاب اور حکمت میں سے ملا. جب ان کو ملا تو ان کی تصدیق کے لیے بھی تو ایک نے آنا ہے نا. ہر ایک نبی جس کو بھی کتاب اور حکمت میں سے ملا اس کی تصدیق پر آخر پہ ایک رسول نے آنا ہے. تو کوئی بھی نبی جو دنیا میں آیا ہے آج تک, اس کے بعد ایک رسول نے آنا ہے. یہ ہے بات اس آیت میں. اب جہاں پہ بھی اس نے فٹ کرنا ہے کر لیں. تو آخر میں جو رسول آنا ہے حسینی صاحب, جو آخر میں آنا ہے, جس نے تمام کی کتاب و حکمت تصدیق کرنی ہے, اس کی کتاب اور حکمت کی تصدیق کس نے کرنی ہے؟ اس کے بعد جو آئے گا اس نے کرنی ہے. تو بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہم ٹھیک ایگری کیسے کر ہو گئے, گیا؟ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ ایگری کر گئے. یہ تو بات ٹھیک ہے نا, کس یہی بات پہ ایگری کر گئے کہ وہ بھائی ہاں جی, آخر پہ ایک نہیں آنا ہے نہیں. یا تو یہ سیکوینس چلتا ہی رہے گا کہ ایک آئے گا اس کی تصدیق کرے گا, پھر اس کی تصدیق کے لیے کس نے آنا ہے ایک اور نے, اس کی تصدیق کے لیے کس نے آنا ہے ایک اور نے, اس کی تصدیق کے لیے کس نے آنا ہے اور نے. ایک تو یہ ہے سلسلہ. جس طرح بچہ پوچھا تھا والد صاحب کو کہ چڑی کدھر گئی, اس نے کہا پھر کر کے اٹھ گئی. کہنے لگے پھر, کہنے لگے پھر کر کے اٹھ گئی, کہنے لگے پھر. تو وہ اس طرح وہ سلسلہ کافی دیر تک یہ کہانی چلتی رہی تھی. جی جی, تو اس طرح بھی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک چلاتے رہیں اس کو. بات سمپل اتنی ہے کہ جس رسول نے مصدق بننا ہے وہ رسول اگر خود مصدق نہ بنے, لوگ اسے بنائیں, تو یہ تو مناسب نہیں نہ ہوگا. یہ اب پھر دوسری سائڈ پہ آپ چلے گئے حسینی صاحب. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ خود بننا کنٹینیوس, چاہیے نا. ہاں جی, جو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ رسول ہوشمند ہو, جس کو یہ آیت پڑھنے کا موقع ملا ہو, اس کا ترجمہ کرنے کا موقع ملا ہو, اس کی تفسیر کرنے کا موقع ملا ہو, ساری بات اس کے علم میں ہو اور وہ مصدق رسول نہ بنے, تو یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا بنتا ہے. باقی تو ٹھیک ہے بات. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ یہ ایک کنٹینیوس پہ سلسلہ چلتا رہے گا, جو نہ رکنے والا, یا یہ آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق ہے نا. آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب دیتا ہے یا کتاب میں سے دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک اصول ہے. میری تھنکنگ نہیں ہے, یہ تو بات تو وہاں سن جو لینا لکھا ہوا ہے وہ ہے نا. حسینی صاحب, بات تو سن لینا. جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے وہ ہے, وہ وہاں لکھا ہوا ہے. کتاب میں سے دیتا ہے, نبی لیکن کو کتاب کہا ہے کہ لما آتا ہے تو کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسینی صاحب, اس پہ میرا آپ سے وہ نہیں ہے جھگڑا. کتاب میں سے دیتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو نئی کس کو کتاب دیتا ہے, کس کو دیتا ہے کتاب؟
हर एक को नई किताब देता है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने तो हर एक को नई किताब नहीं, मैं तो हाँ, ये कह रहा हूँ किताब और हिकमत में से देता है किसको? नबियों को। जी, और तो किन नबियों को देता है? कौम को, यानी सबको, कोई एक भी उसमें से समझ बाकी आ नहीं गई होता है हुसैनी साहब, है? मुझे आपकी बात की समझ आ गई है, मुझे आ गई है हुसैनी साहब बात की। ठीक हो वो गया। यही जो आप कह रहे हैं कि सिलसिला चलता रहेगा, अब ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा अगर हर एक को नई किताब देता रहेगा अल्लाह ताला। जिस किताब को, अगर पिछली किताब पे ही एक नबी को वही किताब उसके हवाले कर, जो पिछले नबी के पास भी थी, तो फिर उसकी ये तो इसमें तस्दीक पिछले already और हो गई अगले ना। का तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही उसकी तस्दीक, भाई हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, नहीं तो वो उसकी मतलब उसकी आयत उसकी उसकी काफी तस्दीक लंबी आयत उसकी पढ़ने में टाइम लगता है, 4-5 घंटे आपको चाहिए। अगर आप तफसील से इसका सारी आयत का तर्जुमा 4-5 घंटे में कर दें और मुकम्मल कर दें तो बात समझ आ जाएगी। कल मेरा ख्याल कर लें, कल आप ये सारी आयत का तर्जुमा करें और तफसील से करें, 2-3 घंटे आपको चाहिए नहीं, कोई होंगे। ये जरूरत 4 नहीं है, घंटे कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे एक मिनट की बात हाँ नहीं जी। करने दे रहे, तो आप मुझे 1 मिनट की बात नहीं, करने आज दें, तो उसके 1 बाद मिनट, तो आज टाइम थोड़ा था, आपको 1 मिनट नहीं मिला, लेकिन कल आप इस तरह करें अच्छा कि नहीं, अनइंटरप्टेड आप बात करें चले 1 और मिनट की 3 बात घंटे करने में दें इस हुसैनी आयत साहब। का तर्जुमा मुकम्मल कर दें। चले ठीक है हुसैनी साहब, 1 मिनट की बात करने दें, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना और मैं कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कल 1 मिनट में ये बात नहीं होनी, 3 घंटे कम से कम आपको चाहिए, नहीं उसमें चाहिए आपने मुझे ये बात मुकम्मल कर देनी है। जी। ठीक है? अच्छा सर, 1 मिनट में बस दे दें। जो आपने ये बात कही है कि जो सिलसिला नबियों का क़यामत तक चलता रहेगा, वो उस वक्त है अगर हर एक को अल्लाह ताला नई किताब देगा। अगर एक किताब, एक नबी को वही किताब दोगी जो पिछले नबी को आई है, जिसकी ऑलरेडी तस्दीक हो गई है, तो इस आयत के मुताबिक फिर उस नबी एक तस्दीक वाला उसके लिए आ गया हुआ है, तो उस वहां पे वो ये लूप जो है, जो आप सिलसिला कह रहे हैं, कंटिन्यू सिलसिला, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतनी सी बात करनी थी जी। जज़ाकल्लाह। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, इतनी जल्दी तो आयतें ख़त्म नहीं हुआ करती। इस आयत के अंदर जो तर्जमे में कम से कम 3.5 घंटे का आपको टाइम चाहिए अनइंटरप्टेड, जिसमें आपको कोई, क्योंकि दरमियान में लोग बोलते हैं उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सुबह सुबह जो है वो हो जाएगा सारा काम, सवेरे सुबह भी एक दिन है, या तो कोई नहीं, फिर कल सुबह आप इस पे तफसील से इसका तर्जमा करें। तर्जमे में 3.5 घंटे लगेंगे, फिर तफसीर में 3.5 दिन में मुझे उम्मीद है कि आप तफसीर सगीर मुकम्मल करेंगे, और फिर 9 दिन में आपने तफसीर कबीर करनी है। तो इस तरीके से 12 दिन 3.5 घंटे में सारे ये काम, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना। लंबे हैं, इंशाल्लाह दिन बहुत ज्यादा लंबे हैं, नजदीकी ये काम हो जाए। आमिर नज़ीर साहब भी बैठे होंगे, इनको हम अच्छी तरह समझाएंगे सारा। नहीं, वो तो हजरत मसीह मौला सल्लल्लाहु की बातें वैसे वो तो बहुत सारी दुनिया सुनेगी। जब आप इल्म हिकमत की जब आप बातें करते हैं तो फिर तो निकल जाती है बात सारी। यानी भाई एक छोटा सा पॉइंट, अगर राणा साहब नीचे बैठे हुए हैं, राणा साहब सेंसर ले लो काल से। अच्छा साहब, कभी हाँ जी, एक छोटा सा सरफस सा बात पूछनी है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, करो जी। इस आयत में जब लिखा है, जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया, या ठीक है ना, या तो आप इस बात पे इस जो ये बात, हज़रत सल्लल्लाहु नबी थे ना, जी बिल्कुल, तो वो भी उसमें अहद में शामिल हैं। लामाला उनको या बात कैसे निकल बिल्कुल शामिल है वो। या हाँ, सब नबियों से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अहद लिया, तुम अहद लिया कि मैंने ही तुमको किताब और हिकमत दी। नहीं, ये नहीं आता, ये नहीं आता। ये पुख्ता अहद लिया कि मैंने वो पुख्ता अहद तो ले लिया ना, जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत में से दिया, ठीक है। है नहीं, नहीं, ये नहीं। जी, ये मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अगर आप तर्जमा फिर अगर किसी का पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहे बेशक नहीं, तो उसको। आप पढ़ दे जरा। आज पढ़ लें। मेरे ख्याल में तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक नबीयीन, जब अल्लाह ताला ने नबियों से ऐद लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई इधर एक सेकंड जरा होल्ड रखना। अच्छा जी, या मीसाक नबीयीन सेकंड हो गया जी, सेकंड हो गया। सबर 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 यार करके, क्योंकि इतना लम्बा
شاہد صاحب سے کچھ فائدہ اٹھا لیں اگر اٹھا سکتے ہیں, نہیں تو یار انہوں نے کیا 1 سیکنڈ میں سیکنڈ چپ کیتا رہے. چلو یار سمجھ لو, سیکنڈ نو سمجھ لو, آپ 2 منٹ سمجھ لو سیکنڈ. بھائی اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا, چلو آپ بات کریں, ہم نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا بات صرف اتنی ہے کہ یہ باتیں بڑی دفعہ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے. حسینی صاحب سے زیادہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ بڑی حسینی صاحب سے زیادہ علم آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. ایک دفعہ اور ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ سن لیں حسینی صاحب سے زیادہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. حسینی صاحب کو قرآن مجید آتا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے. سب سے سمجھ رہے ہیں, میں کوئی نہیں سمجھا رہا, میں یہ کہتا ہوں آپ تھوڑا سا سن لیں نا. اب سن لیں نا, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں, تو سن لیں اب میری بات بھی. نہیں حسین صاحب ابھی بات کرنے لگے تھے, آپ نے نہیں سنی. نہیں میں سنتا رہتا ہوں, ایسی بات کوئی نہیں کہ پہلی دفعہ حسینی صاحب بات کرنے لگے. سنی نہیں نا آپ نے, سنی نہیں ہے. ججا صاحب سن لیں نا, میری بھی سن لیں. ان کی کیوں نہ سنیں, ان کی کیوں. حسینی صاحب کا علم آپ سے زیادہ ہے, یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ میں نے حسین صاحب کی سننی ہے پہلے, تو میں نے آپ کو سنانی ہے. مجھے نہ سنائیں, تھوڑا بعد میں سنا لیں, میں آپ کو بھی سنوں گا, لیکن میں نہیں سنانا چاہتا حسینی صاحب کی, کیونکہ حسینی صاحب کی باتیں صحیح ہیں, وہ غلط تو نہیں. وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی میرا مطلب وہ غلط بات تو نہیں کر رہے نا جو آپ اس پہ تنقید کر رہے ہو. لائیو بھی ہے, ان کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ان کی شرافت ہے کہ آپ نہیں سننا چاہتے, اپنی سننا نہیں. میں سننا چاہتا ہوں, میں روزانہ سنتا ہوں ان کی باتیں, میں ان کی باتوں کی تائید بھی کرتا ہوں. تھوڑی سی سن لیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو کیا فرق پڑے گا اگر میری بھی سن لیتے تھوڑی سی تو؟ اول آپ کی ہے یا ان کی ہے؟ نہیں, کیا سب کی اول ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کسی کا جہاں نمبر لگا ہوا ہے کہ اول وہ ہے تو سیکنڈ وہ ہے. جو بندے بات پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اول ہوتے ہیں نا, ان کی وہ کر لی نا انہوں نے بات, بڑی دیر سے کر رہے ہیں. کہاں سے وہ چلے ہیں, احمد نذیر صاحب سے چلے ہوئے ہیں, کہاں سے پھر وہ بیچ میں وہ دوسرا بھی آ گیا طارق چوہان صاحب بھی مکمل نہیں کی. آپ نے درمیان میں آ کر کوئی چھڑپا نہیں. کون سی بات رہ گئی تھی ان کی؟ بتائیں مجھے, کون سی بات رہ گئی تھی ان کی, آپ بتا دیں. کر رہے تھے ان کی سنیں کیا. السلام علیکم. جو کر رہے تھے نبیوں کے بارے میں کہ تمام نبیوں سے صاحب آپ بات اچھی کرتے ہیں, لہٰذا میں نے آپ کو بات نہیں کرنے دینی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. سننے میں کیا حرج ہے؟ کون سا ہمارے گلے کے اوپر کوئی چھری رکھ دیتا ہے کہ اگر ہم سن نہیں سکتے؟ سننے میں تو سنانے میں کیا حرج ہے؟ اگر سننے میں حرج نہیں تو سنانے میں کیا حرج ہے؟ آپ کیوں نہیں سنتے؟ ججا صاحب آپ چپ کر دیں, انہوں نے جو بولنا بولنے دیں انہیں. ججا صاحب 1 منٹ. ہاں جی ادریس صاحب آپ تقریر فرما لیں. سننی ہی ہے نا, ان کی بھی سن لیتے. اور ججا صاحب چپ کر جو یار, آپ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ ہو. ہاں جی ادریس صاحب تقریر فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ باتیں روز ہوتی ہیں اور کئی سالوں سے ہو رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج نئی آیت قرآن مجید سے نکل آئی ہے تو اس کی تشریح کر رہے ہیں. جو حسینی صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح کر رہے ہیں, انہوں نے کبھی کوئی غلط بات, کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہدایت اس کو نہیں دیتا جو ہدایت لینا نہیں چاہتا. اگر آپ لوگ یا ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کوئی ہدایت نہیں لینا چاہتے, وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے تو نہیں کرنا چاہتے, وہ چھوڑ دیں ان کو. چلیں بہت ایسے نہیں, آپ زبردستی کسی کے اندر ہدایت نہیں ڈال سکتے کہ آپ کہیں کہ حسینی صاحب کا ہم زبردستی احمدی کر لیں گے. حسینی صاحب کا علم ہم سے زیادہ ہے. چپ کر جو 2 منٹ چپ کر جو. ہم کیوں فیصلہ کسی کے بارے میں کریں کہ وہ ججا صاحب کیوں نہیں کر سکتے یار؟ کمال ہے, ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ادریس صاحب آپ نے بات مکمل کر لی. ہاں جی بہت شکریہ جی. جی حسینی صاحب آپ اس قرآن کی آیت کی ترجمہ ذرا وہ پڑھ دیں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس میں جو ظاہری طور پہ جو لفظ ہیں وہ تو یہی ہیں, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے, تو لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کروں. کس کو؟ سب کو. اس میں یہ نہیں ہے کچھ کو عطا کروں اور کچھ کو نہ عطا کروں. تو یہ ان کے پاس ہوگا جس کا آگے پھر ذکر چلے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول, پھر کوئی رسول آئے یا ایک رسول آئے, مصدق لما معکم, وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے.
तुम सबके पास न तुम न बिही तुमने उस पे मत। तो इसमें एक रसूल का जिक्र है, दो का जिक्र नहीं। ये है ये पूरी आयत में आप पढ़ जाएं तो इसमें मुसद्दिक रसूल एक है, दो नहीं है। बस इतनी मैं बात कर दूं। हाँ, दो दलील जजा साहब, आप आगे बोलो। हुसैनी साहब कुरान मजीद की एक आयत है, मेरे जहन में नहीं आ रही, अगर अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके बारे में तस्दीक करने वाला कहा गया है कि पहलों की भी तस्दीक करने वाले हैं और जो लाए हैं इस बात की भी तस्दीक करने वाले हैं। ये आयत किस जगह पर मौजूद है? ये सूरत अज़ाब में होना चाहिए या सूरत एराफ में होनी चाहिए। एक मिनट में देखता हूँ। नबी उम्मी अल्लज़ी के बाद आएगा शायद। अब आप जितने बैठे हैं कोई लाए ना आयत ये सामने के फटाफट निकाल के दे देता कि ये है जी आयत। एक बंदे के पास इल्म है, उसके साथ खामखा बहस करते रहते हैं आप हर वक्त। बता तो तब तक जितने भी बैठे हुए हैं फटाफट कहते हैं कि हम ये है जी आयत। फिर भी वही बंदा आगे आ रहा है कि मैं ला के देता हूँ आयत, बेशक 2 मिनट लग जाए। ये होती है बात। देखना पड़ता है कि मेरे सामने जो पहलवान है मेरे मुकाबले का है भी कि नहीं है। कुश्ती करने बैठ जाते हैं फटाफट। राणा साहब आप वो चले गए, अब जिनसे हमने बात करनी थी। हाँ जी राणा साहब की हाल चाल है? खैरियत है? चुप करके बह गए जे और इधर हाल चाल ही पूछ लो एक दूजे का। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैनू आवाज दी तुसी? मैं राणा साहब ने पूछा ही, मैं हाल चाल पूछे एक दूजे का, कोई गल नहीं। मैं तो क्या मैं जिन्ने बैठ मुकाबले ते वेख्या करो कि जड़ा पहलवान खड़ा वा वो साडे मुकाबले दा है कि नहीं है। एवें कुश्ती ना शुरू कर दिया करो। तुहाडे तो हुण कोई भी नहीं जड़ा वो ऐत लभ के ले आवे या कह दो भी नहीं है नहीं की। वो इको पहलवान है जड़ा कढ लियाउंदा जे जाके सब कुछ ही, भावें मूसा मौऊद अलैहिस्सलाम दा कोई कढो तुसीं इबारत या कुरान मजीद दी आयत कढो। कौन ने, कौन पहलवान ने वो? हुसैनी साहब। अच्छा बशे जज़ाकल्लाह। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨਾ ਜੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਆਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਫਿਰ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਲੇ ਆਲਮ ਬਣਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ अली वाला साहब कैसे ਨਹੀਂ अली वाला साहब ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ जज्जा ਸਕਦਾ। साहब एक मिनट जज्जा साहब जज्जा साहब एक मिनट है। अली वाला साहब वो आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ने कहा है कि जो ये रसूल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि पहली किताबों की भी तस्दीक करते हैं और ये जो खुद लाए हैं इसकी भी तस्दीक करते हैं। ये आयत कहाँ पर मौजूद है? ये आयत इस तरह की है कुरान में, आपको अगर पता हो अली वाला साहब। एक मिनट दियो मैं तो दसना। test plan and the script, as well as the training plan, right? And then you, as a team, you're going to show me your assignment 3, since we ran out of time last time. I'd like to look at assignment 3, and we'll go over the individual assignment 5, which is the product roadmap. Then, if we have time left, I'll turn it over back to the team for your own time, your own discussion. So, in those presentations, this is week 4, so we're going to start off with team 4. समझ नहीं आ रही किधरों गल हो रही है। मेरे ख्याल से मुस्लिम भाई को काफ़ी अच्छी, मेरा ख्याल है काफ़ी समझ सही आई है। उनका सवाल वो ये तो इस तरफ जा रहे हैं कि जो नबी एक नई चीज़ लेके आता है तो वो उसकी तस्दीक खुद भी कर लेता है, वो ये पॉइंट देना चाह रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट खिलाफ मंतक है, क्योंकि जहाँ पे वो तस्दीक करता है वो उसकी जो पिछली किताब पे अगर है तो तब तो वो करेगा, क्योंकि पिछली किताब पे आया तो उसके मुताबिक उसकी वो तस्दीक करेगा। लेकिन जो एक नई चीज़ लेके आ रहा है, मसलन अगर अदालत में एक गवाह आए, एक गवाही दे, अब वो खुद ही अपनी गवाही की तस्दीक करे, ये कोई मंतक के हिसाब से बात ठीक तो नहीं है ना। तो इसलिए तस्दीक, वो जो बंदा एक चीज़ लेके आया है उसकी तस्दीक खुद करना इट डजंट मेक सेंस। लेकिन वो उसके लिए कोई आयत ढूंढ रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली वो आयत आएगी तो फिर सामने हम देखेंगे। लेकिन वो यही है कि वो पिछली किताब की, उसको अगर पिछली किताब में लिया तो तब उसी की वो खुद ही तस्दीक कर रहा है, वो बात होगी। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम सिलसिले ख़त्म किए गए हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले की भी तस्दीक फरमाई है और जो आप ख़ुद लाए हैं
وہ خود بھی اس کے مصدق ہیں اور اسی پر گواہ ہیں وہ کہ میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں. دیکھیں جو وہ خود قرآن بندہ مجید ایک لے کے آیا ہے وہ خود لائے یہ ہیں کہ آپ وہ کی انہوں نے خود بریکٹ ہے نا جی، آپ جو مرضی بریکٹ نہیں لگائیں، خود لایا منطق ہے. کے حساب سے یہ دیکھیں سورہ آل جو عمران تو نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کی 81 جو ہے اس پہ تو نہیں بات کر رہے؟ اسی پہ تو بات ہو رہی تھی نا. نہیں تو اب جو آیت ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ایک پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جو بندہ ایک چیز لے کے آتا ہے اسی کی تصدیق خود بھی کرتا ہے. یہ ایک عجیب سی منطق پیش کر رہے ہیں منطق ایسے. نہیں پیش کر رہے، ہوگی کوئی آیت تو تبھی بات کر رہے ہیں نا، وہ ایسے اس نہیں لیے کہ میں کہہ رہا ہوں منطق. نا وہ آیت سامنے آئے گی، ظاہری بات ہے اس آیت کو ہم سمجھیں گے، لیکن وہ اس طرح کی منطق تو نہیں بنے گی نا کہ وہ جو چیز ایک بندہ لے کے آیا اس کی تصدیق خود ہی کر رہا ہے. یہ تو اس طرح بات تو نہیں ہوگی. نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی نبی آتا تو وہ اپنی تصدیق خود سب سے پہلے خود کرتا ہے کہ میں یا نبی ہوں. یا ہاں یہ بھی تو بات کہی نا. جی. خدا نہیں تو سکر صاحب خدا کی باتوں سے تو کرتا ہے، لیکن خدا خود تو نہیں آتا. وہ نشانات ہی ہوتے ہیں نا جو دیکھے جاتے ہیں کہ واقعی یہ نشانات ہے جو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ پیش گوئیاں میرے پر اللہ نے کی. اگر لوگوں کے سامنے وہ پوری ہو جائیں، وہ دیکھ لیں کہ واقعی بھی پوری ہو گئی ہے تو مان لیتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ اپنی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اپنے دعوے کی تصدیق کرتا ہے اور اس پہ ایسے ہی وہ آیات ہے نا، وہی بہت ڈھونڈ رہے ہیں نا وہی. نہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی تھی کتاب اور حکمت کی تصدیق. تو یہ دو فرق باتیں ہیں، یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی کتاب سے تو مراد قرآن مجید ہے نا، کہ یہی ہے نا، اور حکمت اس کی تفسیر. اصل میں جو اس میں ذکر ہے نا وہ قرآن کریم کا ذکر نہیں ہے، یہ کتاب مکنون کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تنزیل من رب العالمین کا، ماسٹر کاپی کا. اس لیے اس میں لفظ آیا من کتاب و حکمت. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ اس کتاب میں سے حکمت کی بات عطا کرے گا، اور کتاب کچھ قانون عطا فرمائے گا سب کو، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. And that goes for that's for all. It's not just on you. You're presenting it, but it's really you have this on the shared drive, so everyone should have access to it, right? یہ انگلش کس کی طرف سے چل رہی ہے؟ کوئی ٹیلی ویژن چل رہا ہے کسی کو؟ یہ انگلش کہیں کوئی چل رہا ہے، کوئی خبریں سن رہا ہے جیسے؟ ہاں جی. مسلم صاحب ہے ختم نبوت والے، ان کی طرف سے ہے شاید. نہیں یہ میرے حال حسینی صاحب کے پاس. اچھا صاحب خود سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ان کی اس کی آواز آ رہی تھی. ویسے اگر ایک تو بات سپیکر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جس رسول کو کا مخاطب کیا گیا ہے، ایک رسول جو حسینی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ایک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کے لیے آئے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو بھی تو کتاب اور حکمت میں سے ملا نا، تو ان کی تصدیق کے لیے بھی ایک رسول نے آنا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی تصدیق کی، آنے والے کی بھی تصدیق انہوں نے کی. یہ بھی ساتھ رکھیں بات ہے، ایک ان سے الگ نہیں ہے. ہاں لیکن ایک چیز اس آیت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ پہلوں کی تصدیق کریں گے، پھر رسول اللہ کے لیے بھی ایک تصدیق کرنے والا آئے گا. یہ اس آیت کا ترجمہ کوئی لفظ ایسے ہیں جس کا یہ ترجمہ ہے، یہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. کون سی آیت بتا رہے ہیں؟ یہ جس کا آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ جو ہے وہ پہلوں کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی تصدیق کے لیے کوئی اور آئے گا، یہ والی جو آیت ہے نا. نہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں نبیوں کی تصدیق کی بات نہیں ہو رہی، نبیوں کو جو ملا اس کی تصدیق. ہاں نبیوں کو جو ملا اس کی ایک ہی بات ہے، ہاں جی ایک ہی بات ہے، دو تو نہیں ہے نا. نبیوں کو جو ملا اس کی تصدیق کے لیے تو رسول اللہ آئے، لیکن رسول اللہ کو جو ملا اس کی تصدیق کے لیے کون آئے گا؟ یہ جس آیت میں لکھا ہوا ہے وہ والی پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے بات ہے.
सारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेल्पर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के हेल्पर। एक तो ये है ना बात जो जैसा ने बताई है, ये ठीक है बात। और आने वाला जो है उसके वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मददगार है, लेकिन इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तस्दीक शुदा है, उन्हीं से ही तस्दीक उनकी हुई है। नहीं तो आप इस रंग में बात क्यों नहीं कर लेते कि हजरत इब्राहिम के बाद उनकी औलाद में हजरत इस्माइल और फिर उनकी अपने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस तरह नबियों का सिलसिला चला है। तो क्या वजह है, कौन सी ऐसी नौजुबिल्ला गलतियां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है कि उनके बाद आने वाला कोई भी नबी नहीं है, कोई भी उनकी उम्मत को संभालने वाला नहीं है? आप इस अंदाज से कैसे बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाले की भी तस्दीक है, ये हम बात कर रहे तो वो हैं। साबित आप नहीं ना कर रहे कुरान से। आने वाले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਹੋ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਉਣਗੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। तस्दीक करनगे उन्हां देख लो भाई इत्थे दी तस्दीक आसमान करनगे तो आमन वाला किसी का जिक्र भी है कि आसमान वाला ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ अच्छा नहीं है ता भी जबरदस्ती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कोई ਜਿਨ੍ਹਾਂ किसी आमन वाले का ਜਿਹੜੇ जिक्र ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ? ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। मैंने कोलों फर्ज कराया है वही दसणगे। ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ $50 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਾ ਉਸੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਸਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ
फर्ज करो है वाला अल्फाज ते है ने लेकिन मौका माल के मुताबिक चलदे आ ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8-9 ਨਹੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। चलो आस्ता इंशाल्लाह। पर एक नबी जो खुदा दी तरफों जो कोई बंदा हुंदा है, वली होवे, जो भी उन्होंने कह लवो, जेड़ा भी लफ्ज़ जेड़ा कबूल कर लवे, जेड़ा भी महसूस करे ते अल्लाह तआला दी गल दसे ते फिर ओदी गल जेहड़ी काबिल कबूल हुंदी। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਠੰਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਮਾਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਖਾਮਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਰਬੀਤੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਠੰਡੀ ਆ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਫਲ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਣ ਆਇਆ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਇਹ बीज बढ़ेगा, फूलेगा, तनावार दरख्त हो जाएगा, बहुत सारे परिंदे इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜਦੋਂ ਡਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਫਤ ਜ਼ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ 72 ਕੇ 73 ਸਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਜਲਸਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੱਕ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ 150 ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਆਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮਤਾ ਗਰੀਬੋ ਬੇਕਸੋ ਗੁਮਨਾਮੋ ਬੇਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਾ जानता था कि है कादियां। देखो फिर कैसा एक रजूए जहां हुआ, एक मर जाए ख्वास यही कादियां हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, कैसे हैं? किसी को खबर न थी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਥੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਰ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਮ ਦੇ।
ਉਹ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਡਈ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਤਾਰ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰਗੂਨ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਟੀਵੀ। ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰਗੂਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜ਼ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੋਤਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੀਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੱਚੀ, ਨਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੇੜੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਮੁਜਜ਼ਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਜਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਜਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝੂਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੱਤਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਦ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਕਿ 3 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 135 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਗਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ, यानी एक आलम कहते ना कि एक आलम गमराह कर देता मिर्ज़ा साहब ने, और मिर्ज़ा साहब ने उम्मत दे विच बड़ा वड्डा रखना और फितना पा दिता है। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਪਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਟੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਔਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੌਰ ਕਰ ਲੇ
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ जज्जा ਸਕਿਆ। साहब वो एक किताब एक मर्द खुदा एक पढ़ी जे कि नहीं? ہاں جی وہ میں کسی عیسائی نے لکھی ہوئی ہے ایک مرد خدا صاحب دا تفصیلی انہیں انٹرویو لیا خلیفۃ المسیح رابع دا اور وہ پوری کتابی شکل چ شائع انہیں کیتا وہ انگلش ترجمہ بھی شائع ہو چکیا وا اتنے میرے خیال شاید انٹرنیٹ تے بھی ہوئے وہ ساری ہجرت دی کہانی وہ لکھی دی ہے دیکھو کڈی عقل مار دیتی ضیاء الحق دی کہ وہ لکھ رہا وا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا ناصر احمد کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا تے جا رہا مرزا طاہر احمد مرزا ناصر احمد تے فوت ہو گیا دا سی یہ عقل اللہ تعالیٰ عقلاں دے تے پردے پا دیندا وا وہ بیچارے 2 گھنٹے انہوں نے فلائٹ لیٹ کرتی بھی ہن کی فیصلہ کریے یہ پاسپورٹ جڑا ساڈے ہاتھ وچ یہ مرزا طاہر احمد نام لکھیا دا اوتھے مرزا ناصر احمد دے آرڈر آئے ہوئے نے اخیر وہ پیچھے جناب رابطہ کرن ڈے دے نے تے وہ کہندے جی ضیاء صاحب ستے ہوئے نے صدر صاحب کون جگاوے انہاں نوں پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ساڈے کول جواز ہے جی تہاں مرزا ناصر دا نام لکھیا سی آ جاندا پیا جی جان دیو انہاں نوں دنے اٹھ کے سٹ پٹا گیا پہ یہ کی بن گیا میں تو تمہیں کہی انہوں نہیں جان دینا باہر انہیں کہی تو ہی نام ہی آ لکھیا دا سی یہ دیکھو عقلاں دے اوتے پردے پی جاندے انسان دیاں تے وہ وکھری گل نہیں مننا اور تسی روزانہ انہاں دے نال بحث کردے رہو اسی گل دے اوتے وہی ٹاپک وہی موضوع وہی گلاں باتاں تو فائدہ کوئی نہیں کہا گا انہاں دے نال آئے گپ شپ لائی تے بعد چلے گئے انہوں نے کی آ سکتا بندہ اے تے موجزہ ہو گیا نا تھری صاحب اے تے موجزہ ہے نا پھر کیڑا اے جو مرزا ناصر صاحب نکل ہے میں کہا موجزہ ہو گیا نا بالکل معجزہ ہے جی بالکل ساڈے نزدیک تو زبردست معجزہ اس تو بڑا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ تہاڈا ਕਰਦੇ تو مجرم ہوے ہاں تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں اللہ السلام نبی کو علیکم کہہ رہے ہیں حسین کہ صاحب کیسے ہیں 20 سال تک کفار مکہ معجزہ کیا کہتے رہے رسول اللہ کو معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ پھر اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے یہ انسان ہے یہ معجزہ میں نے ہم کہا میں نے دکھاتے ہیں سلام کیا حسینی صاحب وہ بات یہ ہے نا کہ معجزہ جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے ان کو نظر نہیں آتا جو کیا معجزہ حال مانتے ہے رہتے ہیں ان کو نہیں خیریت سے معجزے ہیں ملتے لیکن معجزے ان کو معجزہ ملتے ہیں جو نہیں تھوڑی دیکھنا دیر چاہتے پہلے کوئی بات چل رہی تھی آپ کی آپ یہ کرامات کہہ سکتے ہیں دری صاحب معجزہ تو یہ خیر کہہ رہے تھے کہ کرامات کہہ چلو دیں کرامات کہہ دو معجزہ کہہ دو ایک ہی بات ہے معجزہ اور چیز ہے معجزہ نہیں ہے نا اس میں اچھا معجزہ چلو ٹھیک ہے نہیں ہے میں آپ سے ٹھیک ہے کوئی نہیں معجزہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کرامات معجزہ تو یہ رسول اللہ کو کہتے رہے وہ نہیں دکھا سکے اللہ تو کی پھر مدد غلط کہتے ہے نا ہیں یہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے اللہ کی آپ مدد کرامات کہہ دیں آپ کے کرامات ہے بس اللہ کی مدد ہے جی حسینی صاحب بتائیں زرگون صاحب بات کر رہے تھے آیت مِسَاقَ النبیین پہ ہیں۔ تو اس میں پھر وہ ایک ہمارے دوست آئے تھے مسلم صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی آیت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والوں کی بھی تصدیق کی ہے اور اپنے کلام کی بھی تصدیق کی ہے نہیں وہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کے لیے کسی کے آنے کی ضرورت ہے یا قرآن یہ نے سوال نہیں تھا یا ضرور صاحب یہ قرآن سوال نے نہیں تھا چلیں آپ لوگ بات کریں نہیں آپ دیکھیں آپ دوسری چیپٹر آپ نے بدل دیا نا نہیں ان کو بات سوال یہ تھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کی اور انہوں نے اپنی بھی تصدیق کی اسی کو وہ کھول رہے ہیں بات کو کرنے دیں ان کو بات جی یہ کریں آپ ضرور سب بات کریں جی بہت شکریہ بنیادی طور پر تو ذہن میں یہی سوال آ رہے ہیں نا کہ جو محمد رسول اللہ نے یا قرآن کریم نے پہلے کتابوں کی تصدیق کر لی جی اب محمد رسول اللہ اور قرآن کریم کے لیے بھی ایک تصدیق والی کی ضرورت ہے یہ بنیادی بات تو یہ ہے نا جی تو کیا قرآن نے اس کی وضاحت کہیں کی ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یا قرآن نے کسی اور الفاظ میں اس کی تصدیق کر لی اگر کسی اور الفاظ میں تصدیق کی ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا یہ چیز دیکھنے والی ہے اس کا بائی دا وے اگر میں جواب دے دوں دکھائے نا آپ وہی سوال تو وہی یہی سوال ہے سورہ آل عمران میں
یہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. اب اسحاق تمام انبیاء سے لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور حکمت میں سے ملا، تو پھر ان کی تصدیق کے لیے بھی ایک رسول نے آنا ہے. یہ کوئی نہیں نہ لکھا کہ ان کی تصدیق کے لیے آنا. اگر جی میں وہی گزارش کر رہا تھا حسینی صاحب. ہاں جی جی بات یہ ہے کہ جب قرآن بذات خود موجود ہے اور آ گیا تو پھر تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا نا. پہلے تمام انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. اور ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لیکن اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر. اور کس کی گواہی چاہیے؟ یہ سورۃ نساء کی ہے یا سورۃ احزاب کی؟ سورہ نساء کی. سورۃ نساء کی ہے. یہ صرف ایک دو آیتیں میں نے پیش کی، اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں بہت اس میں تصدیق آ گئی، ساری بات مصدق ہو گیا کام. تو اللہ کی گواہی کے بعد قرآن کے صاف الفاظ میں اور کس کی گواہی چاہیے؟ یہ کتنے نمبر آیت ہے؟ یہ 166 ہے اپنا حسینی صاحب. ٹھیک، جزاک اللہ. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اس میں تو سارا ہی مضمون کھل گیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بسم اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ احقاف نہیں، سورۃ فتح. ہاں سوری سورہ فتح. جی اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے ہر دین پر، اور اللہ کافی ہے، اللہ بطور گواہ. اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور لوگ جو ان کے ساتھ ہے بہت سخت ہے کافروں پر. بس اللہ کے سوا اور کس کی گواہی چاہیے؟ سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ. لیکن یہ دین کو غالب کرنا جو ہے، یہ تو میں نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے دین غالب ہوگا. نہیں، رسول اللہ کے ذریعے. حقیقت وہی ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلام ہو جائے گا، اور ہر طرف اسلام کا ہی دور دارہ ہوگا، اور باقی کوئی نہیں رہے گا بس. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مجھے تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ ان کے ذریعے ہی پورا ہوگا. یہ سننے میں کہاں سے آیا، قرآن سے یا کسی اور جگہ سے؟ نہیں، یہ جو لوگوں نے بتایا. تو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بات کر رہے تھے جیسے سب کر رہے. نہیں یہ روایات ہیں، روایت کی بات کر رہا ہوں. مطلب قرآن شریف نے یہ بات نہیں بتائی، روایتوں نے بتائی ہے. مذاق کی بات نہیں ہے، جو سمجھا جاتا ہے، جو مانا جاتا ہے، میں اس کی بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہیں روایتوں میں لکھی، کہانیوں میں. روایت کا مطلب کہانی. ہاں جی بالکل، کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ یہ بات ہے. قرآن کریم یہ بات نہیں کرتا. جیسے کہ قرآن کریم تو محکم بات کر رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے دین اسلام کو سارے دینوں پر. آلریڈی ہو گیا، اب اور نہیں ہونا. تو یہ کہا جاتا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا میں نے تھا. وہی کہا جاتا دو طرح سے ہے نا ججا صاحب،
ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ہم اس سے پکا یقین کریں، اس پہ ایمان لائیں، اس کا انتظار کریں۔ ایک ہے کہ ایسے لوگوں نے کہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے، کیا ہیں، اور اس کی روایت ہے، روایت ٹھیک ہے صحیح ہو گیا۔ روایت جو ہوتی ہے وہ کوئی معتبر چیز نہیں ہے۔ جی کہانی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم نے یوں دیکھا تو ہم نے یوں کرتے ہوئے دیکھا یا سنتے ہوئے سنا ہے، یا کسی کا یعنی روایت یہی ہوتی ہے نا کہ ہم نے یوں کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہی کہانی ہے نا، روایت مطلب سٹوریاں ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، سٹوری جو لوگوں نے بیان کی ہیں وہ ہیں روایتیں۔ لوگوں نے، روایت کا مطلب ہے لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا، اس کی کوئی سند کوئی نہیں ہے، بات کی معتبر بات نہیں ہے وہ، لیکن جو بات قرآن کریم کی ہے وہ معتبر ہے، وہ یقینی ہے، حتمی ہے۔ تو قرآن کریم اس مضمون کو بیان کر رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ بات تو ہو چکی، سچائی اپنے منظر عام پہ آ گئی، سب نے دیکھ لیا اس کو۔ جی اسلام کا غلبہ ہو چکا۔ کتنے فیصد حصہ پھر منیا چاہیے تے کتنے فیصد نہیں؟ یہ چیز نا دیکھیں اسی تے چلتے ہیں تواڈے پیچھے، ساڈے حکومت دول تسی اور سانو کی آرڈر کتنی پرسنٹ 40% من جانے ہو بھی نہیں؟ یہ شاید 40% مننی ہے۔ میں کہنا ساڈے حکومت دول تسی ہو تے ہن سانو دسو کہ کیڑی کیڑی دیساں منیا بھی نہیں یا سیدھے کشمیری صاحب ہاں جی گزارش یہ ہے بھی وفات دے بعد اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ پوچھنا بھی تہاڈا حکم عدل ہے سی حسینی صاحب یا کون سی تے کون نہیں سی، وہ عمال تہاڈے مطابق تہاڈے جڑے عمل نے تہاڈا جڑا ذہن نے کام کیتا وہ دے مطابق تہاڈا حساب کتاب ہونا وا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو ذہن دتا وا، ایک عقل دیتی ہے، وہ دے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ یہ جڑا کہہ دینا نا کہ جو حسینی جو یہ گل ہے تو پھر حسینی صاحب والا عقیدہ اپنا لو، چھڑ دیو شیعہ ازم۔ حسینی صاحب دے اتنے ہی پا رہے ہیں نا سب کچھ ہی دندے ہی کیا نا پھر وہ میرے نال محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ محبت تے سانو بھی ہے اور عقیدہ اپنا اپنا۔ نہیں لات قطن ہوتا ہے مطلب نہیں ہے، وہ میرے ایک اشارتن گل ہے، انہوں دی اپنی ایک محبت کا انداز ہے، نہ انہوں دا یہ مطلب ہے نہ میرا یہ مطلب ہے، کوئی وہ نہیں ہو سکتا۔ حسین صاحب ذمہ دار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حسینی صاحب کیوں ذمہ دار بنن گے؟ حسینی صاحب کی ضرورت ہے اپنے سر گل لے لے۔ سینی صاحب ادریس صاحب کہندے محبت اسی بھی کرتے ہیں پر عقیدہ اپنا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ادریس صاحب تہاڈیاں یہ سمجھنے والی گل ہے نا، تہاڈیاں گلاں ادریس صاحب لیکن عقیدہ اپنا اپنا۔ تہاڈیاں گلاں ادریس صاحب پھر نہ کرن، مزہ آ رہا ہے۔ ٹونی بھائی آ گئے نا، سینی صاحب تے کوئی